हमारे घर में एक मासी पिछले 20 साल से काम कर रही थी। वो घर के हर फर्द के राज जानती थी। एक दिन अचानक वो बगैर बताए गायब हो गई। सबने सोचा कि शायद गांव चली गई होगी। कुछ दिनों बाद मैं स्टोर रूम में पुराना सामान ढूंढ रही थी कि मुझे एक कोने में मासी का दुपट्टा खून में लथपथ मिला। मैं घबरा कर पीछे हटी तो मेरा पांव फर्श की एक टाइल से टकराया जो ढीली थी। मैंने हिम्मत करके टाइल को हटाया तो अंदर मौजूद तहखाने का रास्ता देखकर मैं लरस गई। और जब मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे गई तो हमारे इस पुराने और वसीया व अरीज खानदानी हवेली नुमा घर की ऊंची और खामोश दीवारों में पिछली 2 दहाइयों की तारीख और अनगिनत खानदानी राज दफन थे। और इस तारीख का सबसे अहम और खामोश किरदार वो खादिमा थी जो मेरी पैदाइश से भी पहले इस घर की ऊंची दहलीज पर कदम रख चुकी थी। वो महज एक मामूली मुलाजिमा नहीं थी, बल्कि इस घर के हर फर्द की जिंदगी और हमारी रोजमर्रा की सांसों का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। उसे घर के एक एक तारीक कोने और हर फर्द के उलझे हुए मिजाज की इतनी गहरी और कड़ी समझ थी कि बाज औकात मुझे ये शिद्दत से महसूस होता था कि वो हमारे मुंह से निकलने वाले लफ्जों से ज्यादा हमारी गहरी खामोशी को पढ़ना जानती है। वो मेरे वालदैन के दरमियान होने वाली बंद कमरों की तल्ख कलामियों और उनके सर्द रवैयों से लेकर मेरे भाइयों की छुपाई गई बड़ी बड़ी गलतियों तक हर चीज की चश्मदीद गवाह थी। और उसके सीने में हमारे खानदान के ऐसे ऐसे तारीख राज दफन थे जिनके हम खुद भी अपने आप से और एक दूसरे से छुपाने की भरपूर कोशिश करते थे। उसकी खामोशी में एक अजीब सी हैबत थी। वो जब भी कामकाज के दौरान सर झुकाए चलती तो यूं लगता जैसे वो कोई चलता फिरता संदूक हो जिस पर कई कुफ्ल लगे हों और वो अपनी जात में एक पूरी पुरअसरार दुनिया समोए हुए हो। लेकिन फिर एक दिन वो निहायत पुरअसरार अंदाज में अचानक गायब हो गई। वो मंगल की एक बेहद उदास और बोझल सुबह थी जब उसके कमरे का बोसीदा लकड़ी का दरवाजा चौपट खुला हुआ था, लेकिन वहां उसका कोई नाम और निशान मौजूद नहीं था। उसका बिस्तर बिल्कुल दुरुस्त और सलीके से बिछा हुआ था, जैसे वो रात भर वहां लेटी ही ना हो। और उसके पानी का मिट्टी का प्याला भी अपनी जगह पर मुकम्मल खुश्क पड़ा था। मेरे वालदैन ने इस वाक़ये को एक निहायत आम सी बात समझकर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। मेरी वालदा ने नाश्ते की मेज़ पर चाय का घूंट भरते हुए इंतहाई बेनियाजी से कहा कि इन निचले तबके के लोगों का क्या भरोसा होता है। शायद उसे अपने गांव में कोई जरूरी काम पर गया होगा और वो बगैर बताए चल दी होगी। मेरे वालिद ने भी अखबार के सफ़हात पलटते हुए हामी भरी और कहा कि चंद दिन में उसके पास मौजूद पैसे खत्म होंगे तो खुद ही सर झुकाए और माफिया मांगती हुई वापस आ जाएगी। इसलिए इस गरीब औरत के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दिल के किसी गहरे गोशे में एक अजीब सी और ना खत्म होने वाली बेचैनी तेजी से परवरिश पा रही थी, क्योंकि वो ऐसी गैर जिम्मेदार और एहसान फरामोश औरत हरगिज नहीं थी कि वो इस तरह बगैर बताए और अपनी कमाई छोड़कर यूं मंजर से गायब हो जाए जैसे गधे के सर से सींग। जैसे जैसे दिन गुजरते गए घर के दरो दीवार में उसकी कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। बावर्ची खाने की वो मखसूस चहल पहल और रौनक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई और वो मिट्टी और मसालों की मिली जुली खुशबू जो हमेशा उसके वजूद से आती थी अब सिर्फ एक भूला हुआ ख्वाब बनकर रह गई थी। घर के बाकी तमाम अफराद अपनी अपनी दुनियावी मसरूफियात में मुकम्मल तौर पर गुम हो गए और उन्होंने एक नई खादिमा की तलाश भी शुरू कर दी। लेकिन मैं उसकी अचानक और पुरअसरार गुमशुदगी को किसी तौर भी अपने जहन में हज़म नहीं कर पा रही थी। मुझे रह रहकर उसका वो आखिरी दिन याद आ रहा था जब वो मामूल से हटकर बहुत ज़्यादा परेशान और सरासीमा नजर आती थी। उसकी गहरी और पीली आंखों में एक ऐसी वहशत और खौफ की परछाई थी जो मैंने पिछले 20 सालों में पहले कभी नहीं देखी थी। वो बार बार घर के पिछले हिस्से की तरफ खौफजदा नजरों से देखती थी और ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है।
कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सीने से उतारना चाहती है, मगर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी और किसी अनजाने खौफ ने उसके होंठ सी दिए थे। मैंने उस दिन कई बार उसके पास जाकर उसका कंधा हिलाकर इंतहाई फिक्रमंदी से उससे पूछने की कोशिश की थी कि आखिर क्या माजरा है और वो किस बात से इतनी खौफसदा है। तो उसने इधर उधर देखकर अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया था कि कुछ नहीं बेटी, बस पुरानी हड्डियों में दर्द है और उम्र का तकाजा है, इसलिए घबराहट हो रही है। मगर मैं उसकी आंखों में झांक कर ये बात बखूबी जानती थी कि वो मुझसे सरी झूठ बोल रही थी और वो किसी ऐसी खौफनाक हकीकत से वाकिफ हो चुकी है जिसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। अब जबकि उसे इस घर से गए हुए और लापता हुए कई दिन बीत चुके थे, तो घर की फजा में एक इंतहाई पुरअसरार और बोझलपन सा मुस्तकिल तौर पर महसूस होने लगा था, जैसे कोई नादीदा चीज है जो हमें मुसलसल और खफकी से देख रही है, मगर हम अपनी दुनियावी अंधेपन की वजह से उसे देख नहीं पा रहे। मेरे ख्वाबों में भी अब वही खादिमा आने लगी थी और वो ख्वाब में इंतहाई खस्ताहाली में रोते हुए सिर्फ एक ही जगह की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली से इशारा करती थी, और वो जगह हमारे घर का वो पुराना और मतरूक हुजरा था जिसे हम कबाड़ खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे और जहां बरसों से घर के किसी भी फर्द ने कदम नहीं रखा था। वो जगह हमारे घर के बिल्कुल आखिरी और तारीक तरीन हिस्से में वाक़ थी, जहां दोपहर के वक्त भी सूरज की रोशनी बमुश्किल ही पहुंच पाती थी, और वहां की दायमी तारीकी, गर्द और सीलन की बू हमेशा से मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा करती रही थी। मगर अब मेरा अंदरूनी तजस्सुस और हक़ायक़ को जानने की शदीद तड़प मेरे तमाम तर खौफ पर पूरी तरह गालिब आ रही थी, और मुझे अपने विज़दान पर कामिल यकीन हो चला था कि उस खादिमा के गायब होने की अहम तरीन कड़ी उसी बोसीदा और गर्दे आलूद कमरे से जुड़ी हुई है जहां हमारे आबा व अजदाद का पुराना सामान और कई नस्लों की भूली बिसरी यादें किसी गुमशुदा कब्र की तरह खामोशी से दफन थीं। मेरे अंदर का यह बढ़ता हुआ तजस्सुस मुझे किसी पल भी चैन से नहीं बैठने दे रहा था, और आखिरकार एक शदीद गर्म और खामोश दोपहर, जब घर के सब अफराद अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे और पूरे घर पर एक कब्रिस्तान जैसी मुहीब खामोशी और हू का आलमतारी था, मैंने अपने अंदर की तमाम तर बिखरी हुई हिम्मत को एक जगह जमा किया और उस पुराने हुजरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने का हतमी फैसला कर लिया, जिसके भारी लकड़ी के दरवाजे पर लगी हुई काई और गर्द की मोटी तहें इस बात की वाज़ेह गवाही दे रही थीं कि यहाँ एक तवील और सब्र आज़मा अरसे से किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ। उस तारीक और मतरूक हुजरे का भारी और बोसीदा लकड़ी का दरवाज़ा जब मैंने अपने कांपते हुए हाथों से धकेला, तो उसकी जंग आलूद चूलों से निकलने वाली एक निहायत दिल खराश और करखत चरचराहट ने घर की उस दोपहर वाली मुहीब खामोशी में एक खौफनाक इर्तियाश पैदा कर दिया। यह आवाज़ इतनी पुरअसरार और तेज थी कि मुझे एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे मैंने किसी सोई हुई पला को जगा दिया हो, और अब मेरे इस अमल की वजह से घर का कोई फर्द जाग जाएगा और मुझे इस कबाड़ खाने में देखकर मुझकर सवालात की बौछार कर देगा। मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि घर के तमाम अफराद अपनी दोपहर की गहरी नींद में मुकम्मल तौर पर गाफिल थे। दरवाजे के खुलते ही अंदर से हब सदा और गर्दो गुबार में लिपटी हुई एक निहायत नागवार और सीलन ज़दा हवा का झोंका सीधा मेरे चेहरे पर आकर टकराया, जिसने मेरी सांसों को एक पल के लिए मुकम्मल तौर पर रोक दिया। कमरे के अंदर कदम रखते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं सदियों पुराने किसी तारीक मकबरे में दाखिल हो गई हूं। मैंने अपने गले में मौजूद अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी नाक और मुंह को सख्ती से ढांप लिया और इस नीम तारीक माहौल में अपनी आंखों को आदी करने की कोशिश करने लगी। मेरी नजरें उकाब की तरह कमरे के हर उस तारीक कोने का
बारीक बीनी से जायजा ले रही थीं, जो उस गायब होने वाली बूढ़ी खादिमा की गुमशुदगी से मुताल्लिक कोई भी छोटा या बड़ा सुराग दे सके। मैंने एक एक करके पुराने और बोसीदा कपड़ों की भारी गठरियां खोलना शुरू की और लोहे के जंगालूद संदूकों को टटोला, जिनके ताले अरसाए दराज से टूट चुके थे। मगर वहां सिवाय मायूसी, धूल और मकड़ी के जालों के मुझे कुछ न मिल सका। मैं अपने इस बेनतीजा और थका देने वाले अमल से शदीद उकताहट और मायूसी का शिकार होने लगी थी, और मेरे दिल में ये ख्याल जोर पकड़ने लगा था कि शायद मेरा विजदान मुझे धोखा दे रहा है और वो खादिमा वाकई अपने आबाई इलाके की तरफ चली गई है, और मैं ख्वामख्वा अपने जहन में खौफनाक कहानियां तराश रही हूं। मैं इसी मायूसी के आलम में वापसी के इरादे से दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक मेरी नज़र कमरे के एक निहायत दूर उफ्तादा और अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां रोशनी की एक मध्यम सी किरण छत के एक छोटे से सुराख से छन कर फर्श पर गिर रही थी। उस मध्यम रोशनी के दायरे में मुझे कपड़े का एक पुराना और मटियाला सा टुकड़ा नजर आया, जो बेतरतीबी से जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन एकदम से बेकाबू हो गई और मेरे कदम खुद ब खुद उस कपड़े के टुकड़े की जानिब उठने लगे। मैंने जैसे ही करीब जाकर उस कपड़े को बगौर देखा तो मेरे पैरों तले से जैसे सारी जमीन ही खिसक गई और मेरी हलक में एक भयानक चीख मुकम्मल तौर पर फंस कर रह गई। वो कोई आम कपड़ा नहीं था, बल्कि वो उस गायब होने वाली बूढ़ी खादिमा का वही मखसूस सूती और खुरदरे कपड़े का दुपट्टा था, जिसे वो पिछली 2 दहाइयों से हमेशा अपने सर और कांधों पर निहायत सलीके और हया के साथ ओढ़ कर रखती थी। मैंने अपने लरचते और पसीने में डूबे हुए हाथों से उस दुपट्टे को फर्श से उठाया तो मेरी आंखें खौफ और वहशत के मारे पूरी तरह फैल गईं। वो सफेद रंग का दुपट्टा अब अपने असल रंग में मौजूद नहीं था, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सूख चुके और जमे हुए खून से मुकम्मल तौर पर लथपथ था। वो खून वक्त गुजरने के साथ इस कदर गहरा और सियाह हो चुका था कि उसे देखकर ही किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। मेरे हाथ इस कदर तेजी से कांपने लगे कि मुझ में मजीद उस खून आलूद कपड़े को थामे रखने की सख्त बाकी न रही, और वो दुपट्टा मेरे हाथों से फिसलकर दोबारा उसी गर्द आलूद जमीन पर गिर गया। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सुन्न हो चुका था और मेरे पूरे जिस्म में एक बर्फ जैसी ठंडक तेजी से दौड़ने लगी थी। इस सुनसान और वीरान कबाड़ खाने में उस खादिमा का खून आलूद दुपट्टा क्या कर रहा था, और उस पर इतना ज्यादा खून कैसे लगा? क्या उसके साथ कोई इंतहाई हौलनाक हादसा पेश आया था, या घर के ही किसी फर्द ने उसे कोई संगीन नुकसान पहुंचाने की भयानक कोशिश की थी? मेरे जहन के पर्दे पर हजारों खौफनाक सवालात एक साथ तूफान की तरह उठने लगे, और मुझे अपने ही खानदानी घर के ये पुराने दरो दीवार अब किसी कातिल की तरह दुश्मन और खूंखार महसूस होने लगे। वो बूढ़ी औरत जो पिछले 20 सालों से हमारी और हमारे खानदान की निहायत ईमानदारी से खिदमत कर रही थी, उसका इस कदर बेदर्दी से बहाया गया खून इस अंधेरे कमरे में मिलना किसी बहुत बड़ी साजिश या किसी इंतहा दर्जे के खौफनाक जुर्म की खुली निशानदेही कर रहा था। मैंने अपने हवास को काबू में रखने की भरपूर कोशिश की और लंबी लंबी सांसें लेकर अपने अंदर मौजूद खौफ को दबाने की जद्दोजहद की। मैंने हिम्मत जमा की और उस जगह का मजीद बारीक बीनी से जायजा लेने लगी जहां वो दुपट्टा पड़ा हुआ था। मुझे दिल ही दिल में ये शिद्दत से महसूस हो रहा था कि अगर उस औरत का खून यहां गिरा है तो यकीनन यहां कोई और अहम सुराग भी मौजूद होगा जो मुझसे छुपा हुआ है। मैंने फर्श की उस गर्द को अपने पांव से थोड़ा सा साफ किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर खून के कुछ मजीद और वाज़े धब्बे मौजूद थे जो अब गर्द और मिट्टी के नीचे छुप चुके थे, मगर गौर से देखने पर वो एक बाकायदा तरतीब में नजर आ रहे थे।
وہ دھبے ایک مخصوص سمت میں جا رہے تھے، جیسے کسی زخمی اور نڈھال وجود کو وہاں سے بے دردی کے ساتھ گھسیٹا گیا ہو، یا وہ عورت خود اپنے خون میں لت پت گرتے پڑتے کسی خاص جگہ تک پہنچنے کی آخری اور ناکام کوشش کر رہی ہو۔ میں ان سیاہ اور خوفناک دھبوں کے پیچھے پیچھے نہایت محتاط قدموں سے چلنے لگی۔ میرا پورا جسم پسینے میں مکمل طور پر شرابور ہو چکا تھا اور میری سانسیں میرے سینے میں بری طرح اکھڑ رہی تھیں۔ در قدم اٹھانے کے ساتھ میرا اندرونی خوف ایک نئی حد کو چھو رہا تھا، مگر اس خوفناک سچائی کو جاننے کی میری اندرونی تڑپ اور اس بوڑھی عورت کی وفاداری کا قرض مجھے کسی بھی صورت پیچھے مڑنے اور ہار ماننے نہیں دے رہا تھا۔ میں ان قدموں اور دھبوں کا پیچھا کرتے کرتے اس تاریک کمرے کے بالکل آخری اور تنگ کونے تک پہنچ گئی، جہاں وہ خون کے نشانات اچانک ختم ہو رہے تھے۔ وہاں سامنے بوسیدہ اور نمی زدہ دیوار کے ساتھ ایک پرانی اور انتہائی بھاری لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی، جو اب دیمک کا مکمل شکار ہو کر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ الماری اتنی بڑی اور چوڑی تھی کہ اس نے دیوار کا ایک بہت بڑا حصہ چھپا رکھا تھا۔ خون کے نشانات اس الماری کے بالکل نیچے جا کر غائب ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری الماری کے کنارے کو پکڑا اور اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اسے تھوڑا سا سرکانے کی کوشش کی۔ الماری کا وزن میری توقع سے کہیں زیادہ تھا اور میرے پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ سے شدید درد اٹھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور ایک طویل جدوجہد کے بعد اسے کچھ انچ تک کھسکانے میں کامیاب ہو گئی۔ الماری کے سرکتے ہی لکڑی کے فرش پر جو رگڑ کی خوفناک آواز پیدا ہوئی، اس نے میری سماعتوں کو چیر کر رکھ دیا۔ الماری کے نیچے فرش پر پڑی ہوئی مٹی اور کائی کچھ اس انداز میں ہٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہاں حال ہی میں کسی نے کوئی غیر معمولی چھیڑ چھاڑ کی ہو یا اسے جان بوجھ کر ہٹایا گیا ہو۔ میں نے اس جگہ کو نہایت غور اور توجہ سے دیکھا تو مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہاں کا فرش کمرے کے باقی فرش سے ساخت اور رنگت میں تھوڑا مختلف اور عجیب ہے۔ میں نے جھک کر اس فرش پر موجود دھول کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تو میری انگلیاں فرش کے چوکور ٹکڑے یعنی ٹائل کے کناروں سے ٹکرائیں، جو اپنی جگہ سے معمولی سا ابھرا ہوا تھا۔ میرے اندر کی چھٹی حس مجھے مسلسل خبردار کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنے خوف کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈھیلی ٹائل کو کناروں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ٹائل کا پتھر انتہائی سرد اور کسی نامعلوم رطوبت کی وجہ سے چپچپا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر جسمانی قوت کو اپنے بازوؤں میں مجتمع کیا اور دانت پیستے ہوئے اس بھاری چوکور پتھر کو اوپر کی جانب کھینچنے کی بھرپور کوشش کی۔ پہلے تو وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا، جیسے کسی نے اسے نیچے سے جکڑ رکھا ہو، لیکن میری مسلسل اور تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد بالآخر ایک ہلکی سی رگڑ کی آواز پیدا ہوئی اور وہ پتھر اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ میرے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں، مگر میں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس بھاری ٹائل کو مکمل طور پر الٹ کر ایک طرف گرا دیا۔ ٹائل کے ہٹتے ہی وہاں سے صدیوں پرانی قید ہوا کا ایک انتہائی تیز اور غلیظ جھونکا سیدھا میرے چہرے پر آ کر ٹکرایا۔ یہ ہوا اتنی سرد اور ناگوار تھی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس میں سے کچی مٹی، پرانے سڑے ہوئے کپڑوں اور کسی نامعلوم دوا کی انتہائی تیز بو آ رہی تھی، جس نے میرے حواس پر ایک سکتہ سا طاری کر دیا۔ میں نے کھانستے ہوئے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور جب دھول کا وہ بادل کچھ چھٹا تو میں نے اس سیاہ گڑھے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہاں مکمل اور گہرا اندھیرا تھا، ایک ایسا تاریک اور محیب اندھیرا جو روشنی کی ہر کرن کو نگل جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اس خاندانی اور پروقار حویلی کے عین نیچے ایک ایسا خفیہ اور
پر اسرار راستہ بھی موجود ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں گھر کے کسی بھی فرد نے آج تک کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے لباس کی جیب سے اپنا چھوٹا برقی چراغ نکالا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس غپ اندھیرے میں بغیر روشنی کے ایک قدم بھی آگے بڑھانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہوگا۔ میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ چراغ کا بٹن دبانے میں مجھے کئی لمحے لگ گئے۔ بالآخر جب روشنی کی ایک تیز اور سیدھی لکیر اس تاریک گڑھے کے اندر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پوری طرح پھیل گئیں۔ اس چوکور سوراخ کے بالکل نیچے پتھر کی تراشی ہوئی انتہائی پرانی اور خستہ حال سیڑھیاں موجود تھیں، جو ایک نامعلوم اور پر اسرار گہرائی کی طرف جا رہی تھیں۔ ان سیڑھیوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں کئی دہائیوں بلکہ شاید صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ دیواروں پر ہر طرف سبز کائی اور مکڑی کے انتہائی گھنے جالے تنے ہوئے تھے، جو اس بات کی واضح گواہی دے رہے تھے کہ یہاں ایک طویل عرصے سے کسی بھی انسان کا گزر نہیں ہوا ہے۔ لیکن پھر میری نظر ان سیڑھیوں کے کناروں پر پڑی، جہاں خون کے وہ تازہ اور سیاہ دھبے انتہائی واضح شکل میں موجود تھے، جو اوپر اس بوڑھی خادمہ کے دوپٹے سے شروع ہو کر اس تہخانے کی گہرائیوں تک جا رہے تھے۔ یہ خون کے نشانات چیخ چیخ کر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ غریب اور بے بس عورت اپنی مرضی سے اس غار نما راستے میں داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یا تو اسے زبردستی یہاں گھسیٹ کر لایا گیا تھا یا وہ کسی شدید مجبوری اور جان لیوا زخموں کی حالت میں خود یہاں پناہ لینے یا کسی کو بچانے کے لیے اتری تھی۔ میرے دماغ میں کشمکش کا ایک طوفان برپا تھا۔ میرا ایک ذہن مجھے مسلسل یہ مشورہ دے رہا تھا کہ میں فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں اور اپنے والدین کو جگا کر اس پورے واقعے سے آگاہ کروں، یا پھر محکمے کے اہلکاروں کو طلب کروں تاکہ وہ اس معاملے کی تفتیش کریں۔ لیکن میرا دوسرا ذہن مجھے یہ یاد دلا رہا تھا کہ میرے والدین نے تو اس خادمہ کی گمشدگی پر انتہائی بے حسی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اگر وہ اس سارے معاملے میں خود ملوث ہوئے یا یہ ہمارے خاندان کا کوئی ایسا تاریخ راز ہوا جسے وہ ہمیشہ دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتے تھے، تو میرا ان کو بتانا نہ صرف اس خادمہ کی موت کا پروانہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ میری اپنی جان کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ میں اس عورت کی ممتا اور اس کی انگنت قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی تھی، جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے تھے اور میری ہر تکلیف پر اپنے آنسو بہائے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تو یہی عورت مجھے کہانیاں سنا کر سلاتی تھی اور میری ہر ضد پوری کرتی تھی۔ میں کسی بھی صورت اسے اس اندھیرے اور موت کے کنویں میں لاوارث نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے خوف کے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اس گہرائی میں موت ہی میرا انتظار کیوں نہ کر رہی ہو، میں اس سچائی تک پہنچ کر رہوں گی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے ننگے پاؤں کو اس غار نما راستے کی پہلی پتھریلی سیڑھی پر رکھا۔ پتھر کی وہ سردی اور نمی سیدھی میرے تلووں سے ہوتی ہوئی میرے دماغ تک پہنچ گئی۔ سیڑھیاں انتہائی تنگ اور غیر ہموار تھیں، اور ان پر جگہ جگہ کائی جمی ہونے کی وجہ سے پھسلن پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اپنا برقی چراغ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس تنگ راستے کی کھردری اور گیلی دیوار کو سہارے کے طور پر پکڑ لیا تھا۔ ہر قدم اٹھانے پر میرے دل کی دھڑکن ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہی تھی، اور میری سانسوں کی آواز اس تنگ راستے میں گونج کر مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ دیواروں کو چھونے پر مجھے عجیب سی چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دیواروں نے صدیوں کے دکھ اور سسکیاں اپنے اندر سس کر رکھی ہوں۔ میں یوں یوں نیچے کی طرف اتر رہی تھی۔ حبس اور گھٹن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور ہوا کا دباؤ میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہا تھا۔ سیڑھیوں پر موجود خون کے وہ نشانات اب مزید گہرے
اور زیادہ ہوتے جا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی زندہ انسان کی قبر میں اتر رہی ہوں، جہاں روشنی اور امید کا کوئی گزر نہیں تھا۔ ارد گرد کی خاموشی اس قدر محیب اور جان لیوا تھی کہ اگر وہاں کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ ہوتی۔ میرے پیروں کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور کئی بار میرا پاؤں کائی کی وجہ سے پھسلا، لیکن میں نے دیوار کو سختی سے جکڑ کر خود کو گرنے سے بچا لیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ چراغ کی روشنی بھی محض چند قدموں کے بعد دم توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وقت اور فاصلے کا اندازہ مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کتنی دیر سے ان سیڑھیوں پر سفر کر رہی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور سیدھا زمین کے مرکز میں جا کر رکے گا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک انتہائی مدھم اور نامانوس سی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز کسی کے کراہنے یا پھر کسی بھاری چیز کے کھسکنے کی ہو سکتی تھی۔ میرے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور میرے پورے جسم کے رونگٹے ایک بار پھر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی سانسیں مکمل طور پر روک لیں اور پوری توجہ سے اس آواز کو سننے کی کوشش کی، مگر وہ آواز دوبارہ نہیں آئی۔ خاموشی نے ایک بار پھر اپنے محیط پر پھیلا دیے۔ لیکن اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس تاریک گہرائی میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ نیچے کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے۔ چند مزید موڑ مڑنے کے بعد بالآخر مجھے محسوس ہوا کہ سیڑھیوں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ نیچے ایک ہموار سطح نظر آنے لگی تھی، جس کے فرش پر پرانے اور ٹوٹے ہوئے پتھر بچھے تھے۔ میں نے اپنا آخری قدم اس ہموار فرش کی جانب بڑھایا۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے دیکھا، وہ سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پوری طرح پھیل گئیں اور میرے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں، کیونکہ اس تاریک اور حب زدہ تہخانے میں کوئی خونخوار درندہ یا بھوت نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک مکمل رہائشی کمرہ بنا ہوا تھا، جس کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ایک پرانی طرز کا بوسیدہ پلنگ بچھا ہوا تھا، جس پر صاف لیکن سستی چادریں موجود تھیں، اور اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز پر کچھ دوائیوں کی شیشیاں، پانی کا ایک گلاس اور کھانے کے پرانے برتن رکھے تھے۔ کمرے کی فضا میں طرح طرح کی کڑوی ادویات اور کسی پرانے بند مکان کی مخصوص بو رچی بسی تھی۔ خون کے وہ سیاہ اور تازہ دھبے جن کا پیچھا کرتے ہوئے میں اس موت کے کنویں میں اتری تھی، وہ سیدھے اس پلنگ تک جا رہے تھے، اور وہاں فرش پر خون کا ایک چھوٹا سا تالاب جمع تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن اور دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ پلنگ مکمل طور پر خالی تھا، اور وہاں دور دور تک کسی انسان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری سانسیں میرے سینے میں بری طرح اٹک رہی تھیں۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس میز کے قریب پہنچی تو میری نظر وہاں رکھی ہوئی ایک پرانی لیکن واضح تصویر پر پڑی، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور میرا سارا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری سگی دادی کی تھی، جن کے بارے میں مجھے بچپن سے یہی بتایا گیا تھا کہ ان کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا ہے، اور میں نے خود ان کی فرضی قبر پر جا کر کئی بار پھول چڑھائے تھے، مگر اس تصویر میں وہ بے حد نحیف، بیمار اور قیدیوں جیسی حالت میں لگ رہی تھی، اور ان کے چہرے کی جھریوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تصویر ان کی جوانی کی نہیں بلکہ حال ہی کے کسی دن کی ہے۔ میرا سر چکرانے لگا اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک بھیانک طوفان کی طرح اٹھنے لگے کہ اگر میری دادی برسوں پہلے مر چکی تھیں تو ان کی یہ تازہ تصویر اس خفیہ عقوبت خانے میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس تصویر کو اٹھایا تو اس کے بالکل نیچے مجھے طے کیا ہوا پرانا کاغذ ملا، جس پر کھردرے
اور جلدی میں لکھے گئے الفاظ موجود تھے۔ یہ وہ خط تھا جو ہماری اس غائب ہونے والی بوڑھی خادمہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ میں نے اس خط کو کھولا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنا شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے، اور میرے خاندان کی شرافت اور عزت کا وہ جھوٹا لبادہ جو میں نے ہمیشہ اپنے والدین پر اوڑے دیکھا تھا، وہ تار تار ہو کر میرے سامنے بکھر گیا۔ خادمہ نے اس خط میں انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ لکھا تھا کہ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم ایک دن اس تہخانے تک ضرور پہنچو گی اور سچائی کی تلاش تمہیں کھینچ کر یہاں تک لے آئے گی، اس لیے میں یہ ہولناک سچ یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ تمہاری دادی مری نہیں تھیں، بلکہ جب تمہارے دادا کا انتقال ہوا تو جائیداد اور دولت کے اندھے لالچ میں تمہارے سگے والد اور تمہارے چچا نے اپنی ہی ماں کو ذہنی مریضہ قرار دے کر رات کے اندھیرے میں اس خفیہ تہخانے میں قید کر دیا تھا، کیونکہ ساری خاندانی جائیداد قانونی طور پر تمہاری دادی کے نام تھی اور وہ اسے تمہارے نام منتقل کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے 20 سال پہلے اسی کڑی شرط پر اس گھر میں ملازمہ رکھا گیا تھا کہ میں اس تاریخ راز کی خاموش محافظ بنوں گی اور دنیا کی نظروں سے چھپا کر تمہاری دادی کی دیکھ بھال کروں گی، اور اگر میں نے اپنا منہ کھولنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو مجھے اور میرے خاندان کو بھی بے دردی سے جان سے مار دیا جائے گا۔ خادمہ نے خط کے ان سطور میں روتے ہوئے اپنے گناہوں کی شدید معافی مانگی تھی کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے اس سنگین جرم اور ظلم میں برابر کی شریک رہیں اور اس قیدی ماں کو روٹیاں دیتی رہیں، لیکن اس کا انسانی ضمیر اسے ہر رات بستر پر جھنجھوڑتا تھا۔ اس نے آگے لکھا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے تمہاری دادی کی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی، اور آج صبح انہوں نے اس اندھیری قید سے فرار ہونے کی آخری اور ناکام کوشش کی، جس کے دوران وہ زمین پر بری طرح گر کر زخمی ہو گئیں اور ان کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ میں نے تمہارے ظالم والد کی منتیں کی کہ انہیں فوراً کسی طبی امداد کی ضرورت ہے، مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ خط کے آخری الفاظ اتنے دردناک اور فیصلہ کن تھے کہ انہیں پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ابل پڑا۔ خادمہ نے لکھا تھا کہ میں اب مزید اس ظلم اور گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور میں اس زخمی اور بے بس ماں کو اس موت کے کنویں میں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا خون مسلسل نکل رہا ہے اور اس کی جان جا رہی ہے، اس لیے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے یہاں سے نکال کر شفا خانے لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے، چاہے اس بغاوت کے نتیجے میں مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں اور میرا سارا وجود خوف، صدمے اور شدید نفرت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ ایپر کباڑ خانے میں ملنے والا وہ خون آلود دوپٹہ اور یہ خون کے نشانات دراصل اسی بوڑھی خادمہ کی اس جان لیوا جدوجہد کی واضح نشانی تھے جو اس نے ایک بے بس اور بوڑھی ماں کو اس کے اپنے ہی درندہ صفت بیٹوں سے بچانے کے لیے کی تھی۔ میرے اپنے سگے والدین، جنہیں میں دنیا کا سب سے معزز اور شفیق انسان سمجھتی تھی، وہ اس قدر سنگ دل اور لالچی درندے نکلیں گے کہ دولت کی ہوس میں اپنی ہی سگی ماں کو 20 سال تک ایک اندھیری اور حب زدہ کوٹری میں زندہ درگور کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین اور ہولناک سچائی تھی جو کسی انتہائی زہریلے سانپ کے زہر کی طرح میرے رگوں پہ میں تیزی سے اتر رہی تھی۔ اس تہخانے کی ہولناک اور ناقابل یقین سچائی جاننے کے بعد میرے وجود پر طاری ہونے والی وہ وحشت اب ایک انتہائی مضبوط غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس خط اور اپنی مظلوم دادی کی اس تصویر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور انہیں اپنے لباس میں چھپا لیا۔ میرا دماغ اب پرسکون ہو چکا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جذباتیت سے زیادہ اب عملی قدم اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے اپنے برقی چراغ کی روشنی میں اس تاریک کمرے کا ایک بار پھر باریک بینی سے جائزہ لیا
اور وہاں موجود ہر اس چیز کو اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا جو میرے ظالم والدین کے اس بہیمانہ جرم کی گواہی دے سکتی تھی۔ میں نے وہاں پڑی ہوئی ان ادویات کی شیشیوں کو اٹھایا جن پر لکھی ہوئی تاریخیں اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ یہ ادویات پچھلے 20 سالوں سے خریدی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنے رابطے کے آلے کی مدد سے اس عقوبت خانے کی عکس بندی کی اور ان تمام خونی نشانات کو بھی محفوظ کر لیا۔ یہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد میں نے محتاط قدموں کے ساتھ ان خستہ حال سیڑھیوں کا دوبارہ رخ کیا اور اندھیرے میں خود کو چھپاتے ہوئے اس تاریک کرے سے باہر نکل آئی۔ کبار خانے کی خاموشی ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ میں نے اس بھاری الماری کو دوبارہ اس خفیہ راستے کے اوپر کھسکا دیا تاکہ میرے والدین کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ میں نہایت دبے قدموں حویلی کی اس راہداری سے گزری جہاں میرے والدین ابھی تک غافل نیند سو رہے تھے۔ حویلی کے بیرونی دروازے تک پہنچ کر میں نے اپنے رابطے کے آلے سے محکمے کے محافظوں کو طلب کیا اور انہیں انتہائی سرد مہری کے ساتھ اس خفیہ تہخانے کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا کہ کس طرح اس معزز گھرانے کے افراد نے دولت کی ہوس سے اپنی ماں کو زندہ درگور کر رکھا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد محافظوں کی گاڑیاں حویلی پہنچ گئیں اور انہوں نے پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ میرے والدین جب ہڑبڑا کر بیدار ہوئے اور انہوں نے محافظوں کو دیکھا تو ان کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ ان کا وہ سارا غرور اور تکبر ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ میں نے حقارت سے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور محافظوں کے حوالے وہ تمام ثبوت اور وہ خط کر دیا۔ محافظوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میرے والدین کو پابند سلاسل کر دیا، لیکن میرا اصل مقصد ابھی باقی تھا۔ مجھے اس بوڑھی خادمہ اور اپنی دادی کو ڈھونڈنا تھا۔ میں نے محافظوں سے التجا کی کہ وہ تلاش میں میری مدد کریں اور جلد ہی ہمیں اطلاع مل گئی کہ شہر کے ایک سرکاری شفا خانے میں ایک بوڑھی عورت کو تشویشناک حالت میں لایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک زخمی خادمہ بھی موجود ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس شفا خانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شفا خانے کی تاریک راہداریوں سے گزرتی ہوئی میں اس انتہائی نگہداشت والے کمرے تک پہنچ گئی۔ میں نے دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ سامنے ایک سفید بستر پر میری مظلوم دادی انتہائی نحیف اور بے جان حالت میں لیٹی ہوئی تھی اور ان کے جسم کے ساتھ کئی آلات جڑے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں انتہائی مدھم تھیں۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں، لیکن ان کی یہ بقا کسی معجزہ سے کم نہیں تھی۔ اور اسی بستر کے قریب ایک ٹوٹی کرسی پر وہ بوڑھی خادمہ بیٹھی تھی جس کا دایاں بازو پٹیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس بوڑھی خادمہ نے جیسے ہی میرے قدموں کی آہٹ سنی، اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں نے سچائی کو تلاش کر لیا ہے۔ میں دوڑ کر اس خادمہ کے قدموں میں گر گئی اور اس کے زخمی ہاتھوں کو چومتے ہوئے رونے لگی۔ میں نے اس سے اپنے ظالم والدین کے گناہوں کی معافی مانگی اور اسے بتایا کہ میں نے ان درندوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ خادمہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم تو اس اندھیرے گھر میں سچائی کی روشنی ہو۔ میری رونے کی آواز سن کر میری دادی نے انتہائی مشکل کے ساتھ اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ ان کی نظریں بے یقینی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ خادمہ نے نرمی سے دادی کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے کان کے قریب جھک کر انتہائی عقیدت اور فخر کے ساتھ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے میری مظلوم مالکن، گھبرائیے مت، اب ہم محفوظ ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ آپ کی وہی سگی پوتی ہے جو اس پورے ظالم خاندان سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے دل میں ان درندوں جیسی کوئی لالچ اور ہوس نہیں ہے۔
बल्कि इसी बच्ची ने आज आपकी कैद के इन तारीक दरवाज़ों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है और आपको मौत के गड्ढे से निकालकर सच्चाई की रोशनी में लाई है। ये वो पोती है जिसने खून के रिश्तों पर इंसानियत को तरजीह दी है। दादी ने यह सुनकर अपनी कमज़ोर आंखों से मेरी तरफ देखा और उनके खुश्क होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने अपना लरजता हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने उनका वो हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। इस हवेली के तारीक तहखाने से शुरू होने वाला वो सफ़र आज इस शिफाखाने के बिस्तर पर आकर एक ऐसी नई सुबह में बदल चुका था जहां अब कोई जुल्म और राज बाकी नहीं रहा था और सच्चाई ने अपना लोहा मनवा लिया था। मेरी दादी की सांसें गो की उखरी हुई थीं, मगर उनकी आंखों में आज़ादी की वो चमक थी जो 20 सालों के बाद लौट कर आई थी।